ہم ہیں اہل سنت، ہم ہی ہیں جنتی، کیونکہ یہ ساری ذاتوں پر محبت، اقرار ایمان جو ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہماری محبت و الفت میں سب شامل ہے۔ آج ضرورت ہے کہ اہل سنت کے نام سے بہت سارے فرقے وجود میں آ چکے ہیں، یا کچھ وہ ہے جو اہل سنت نہیں کہلاتے، اپنا نام اور ٹائٹل انہوں نے الگ بنا رکھا ہے، لیکن آج ہمارے نوجوان بڑے کشمکش کا شکار ہے۔ وہ پہچان نہیں پا رہے ہیں، شناخت نہیں کر پا رہے ہیں کہ کون سی جماعت ہے جو حقیقت میں جنتی جماعت ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جب دوستوں کو پہچاننا ہو تو پہلے دشمنوں کو پہچاننا ضروری ہوتا ہے۔ جب آدمی دشمن کو پہچان لے تو پھر دوست خود بخود سمجھ میں آنے لگتے ہیں، ورنہ اگر دشمن کو پہچاننے کی اور اس کی شناخت کی اگر کسی کے اندر کوالٹی نہ ہو، کسی کے اندر اگر دشمنوں کو پہچاننے کی خاصیت نہ ہو تو وہ ہر دشمن کو بھی اپنا دوست سمجھ لیتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ دشمن جب آتا ہے دشمنی میں تو دشمن ہوں کہہ کر نہیں آتا، وہ دوست بن کر آتا ہے، وہ رفیق بن کر آتا ہے۔ تو انسان میں جب یہ مومن میں کوالٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو پہچاننے لگتا ہے تو پھر وہ حق بھی سمجھنے لگتا ہے اور اپنے رفیق اور اپنے دوستوں کو بھی جاننے لگتا ہے۔ تو آج ضرورت ہے کہ جو ہمارے سنی صحیح عقیدہ مسلمان بھائی ہے، جو حقیقت میں ان ذاتوں کو مانتے ہیں، ان ذاتوں سے محبت کرتے ہیں جن کا ذکر میں نے کیا، اللہ سے لے کر اولیاء اکرام تک سب پر جو ہے وہ اقرار کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ان سے محبت و الفت رکھتے ہیں، تو جو حقیقی معنوں میں سنی صحیح عقیدہ کہلاتے ہیں، آج ہمارے ان بھائیوں کو ضرورت ہے اس بات کی کہ جب وہ سچے اور پکے عاشق رسول اور غلامان اولیاء اکرام ہیں تو انہیں چاہیے کہ جماعت حقہ اہل سنت و جماعت کے عقائد کو وہ پڑھے، اس کو سمجھے، اس کو جاننے کی کوشش کرے۔ اور جب ہم عقائد اہل سنت کو پڑھیں گے، اور عقائد اہل سنت کیا ہے؟ عقائد اہل سنت وہ ہے جو ہمیں دوست اور دشمن کی امتیاز پیدا کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ جب ہم اپنے عقائد کو پڑھ لیتے تو ہم جان لیتے ہیں کہ جو ہمارے عقائد سے اتفاق رکھتا ہے وہ ہمارا دوست ہے، اور جو ہمارے عقائد سے خارج ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ تو آج ہمیں اگر اپنے دشمنوں کو پہچاننا ہے تو ہمیں جو پیمانہ ہے ہمارے بزرگان دین نے، علماء نے، صحابہ نے، رسول اللہ نے جو عقائد کے نام پہ ہم کو پیمانے دیے، ان کی روشنی میں، ان تھرمامیٹر اور ان پیمانوں کی روشنی میں، ان کے ذریعے جو ہے ہمیں اپنے دشمنوں کو پہچاننا چاہیے اور ہمیں جو ہے اس کی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے۔ تو ہمارا اصل دشمن کون ہے؟ میں آج یہاں چند دشمنوں اور چند دوستوں کا بھی جو ہے یہاں ذکر کروں گا۔ تو یاد رکھیے کہ ہمارا اصل دشمن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہوگا نا بھائی، جو رسول کا دشمن ہے وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا۔ تو وہ جو اللہ کا دشمن ہے وہ حقیقت میں ہمارا دشمن ہے، جو رسول اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اور اس کو ہمیں پہچاننا ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے تاکہ ہم اس کے فریب سے بچیں۔ تو قرآن عظیم واضح کرتا ہے کہ تمہیں دوست اور دشمن میں امتیاز کرنا پڑے گا، ورنہ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے اندر دوست اور دشمن کو پہچانے کی صلاحیت پیدا نہ کر لو۔ چنانچہ ہی پارہ نمبر 28 ہے، سورہ مجادلہ ہے، آیت نمبر 22 ہے۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو دعوت تو کرتے ہیں، اعلان تو بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور ایمان رکھتے ہیں ہم یوم آخرت پر، یعنی قیامت کے دن پر، حساب کے دن پر، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، مگر رب فرماتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہوں گے، تم ان کو مومن نہیں پاؤ گے۔ لا تجدوا قوما یؤمنون، وہ مومن نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے مومن؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد یوادون من حاد اللہ ورسولہ، ایمان کا دعویٰ تو کرتے اللہ پر، آخرت پر، لیکن دوستی کرتے اللہ اور رسول سے، دشمنوں سے دوستیاں کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے حبیب وہ کیسے مومن ہو سکتے ہیں جو میرے اور تیرے دشمن سے دوستی کرے؟ اور پھر دشمن بھی کیسے؟ تو پیمانہ دیا جا رہا ہے کہ دشمن اگر اس شکل و صورت میں بھی آئے تو تمہیں اس سے دوستی نہیں کرنا ہے، اگر تم نے اس سے دوستی کی تو تم حقیقت میں مومن نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ آگے واضح کر رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے، ان شخصیاتوں کے نام بتا رہا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے تمہارے دشمنوں میں یہ ہو وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگر وہ دشمنوں میں تمہارے جو ہے باپ کیوں نہ ہو، خدا نہ خواستہ اگر تمہارا باپ اللہ رسول کا دشمن ہو جائے، گستاخ ہو جائے، تو تم اس سے دوستی نہیں کروں گے، باپ کا اور بیٹے کا رشتہ وہاں ختم ہو جائے گا۔
آگے فرماتا ہے اگر وہ تمہارے اپنے بیٹے کیوں نہ ہو، اگر وہ دشمن اللہ دشمن رسول تمہارے اپنے بیٹے ہیں تو تم اس سے دوستی نہیں کرو گے، او اخوانہم چاہے وہ ان کے بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم چاہے ان کے کتنے ہی عزیز ترین کیوں نہ ہو، کوئی عزیز ترین ہو، بھائی ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، کوئی بھی رشتہ دار ہو، اگر خدا نخواستہ وہ اللہ رسول کا دشمن ہے تو اس سے وہ تعلقات نہیں رکھیں گے۔ اللہ رسول کے دشمن کو اپنا دشمن جانیں گے تو پھر اب تبارک و تعالیٰ آگے بشارت دیتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، اللہ فرماتا ہے پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے۔ جب یہ منزل پر تم آ جاؤ گے کہ اللہ رسول کے دشمنوں سے قطع تعلق کر لو گے تو تب تمہارے دلوں پر ایمان کو نقش کیا جائے گا، تمہارے دلوں پر ایمان کو جیسے کہ نقش کرنا انہیں کھود دیا جائے گا، جیسے پتھر پہ کوئی چیز کھود دی جاتی ہے، نقش کر دی جاتی ہے جو مٹائی نہیں جا سکتی، ویسے ایمان کو نقش کر دیا جائے گا۔ اور صرف ایمان کو نقش کرنا ہی نہیں کیا جائے گا بلکہ آگے یہ بھی بشارت دی جاتی ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روح قدس سے تمہاری مدد کی جائیں گی، پاک روح سے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ ہاں روح قدس سے مراد جبریل امین ہے، تم ایسے مومن ہو جاؤ گے کہ تمہارا مددگار جبریل امین ہوگا۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور رب فرماتا ہے کہ پھر ہم ان کو ان جنت کے باغوں میں لے آئیں گے، موت کے بعد انتقال کے بعد جنت کے ان باغوں میں ہم لے آئیں گے جس کے نیچے نہریں روا دوا ہیں، دودھ اور شہد کی نہریں جس جنتوں میں بہہ رہی ہے، خالدین فیہا، اور جب ایک بار جنت میں آ جائیں گے تو دوبارہ پھر وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے، بھگایا نہیں جائیں گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ فرماتا ہے یہ ہے وہ لوگ جو اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو جائیں گا، وہ اللہ سے راضی ہوں گا۔ اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی جماعت، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور رب فرماتا ہے آگاہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کی جماعت میں ہے وہی کامیابی کو پہنچے اور وہی کامیاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح فرمایا کہ کوئی اگر گستاخ رسول ہو، کوئی گستاخ رب تبارک و تعالیٰ ہو، چاہے تمہارا باپ ہو اس کو چھوڑنا ہے تمہیں، بیٹا ہو اس سے قطع تعلق کرنا پڑے گا، بھائی ہو اس سے قطع تعلق کرنا پڑے گا۔ جب اس منزل پر آؤ گے تو اللہ فرماتا ہے تب تم حقیقت میں مومن و مسلمان بنو گے، تب تم اہل سنت و جماعت میں رہنے کے لائق بنو گے اور تب تمہیں اللہ کی جماعت میں شامل کیا جائے گا۔ تو آج میں وضاحت میں زیادہ نہیں جانا چاہتا ہوں کہ گستاخ کون ہیں اور کس طرح کی گستاخیاں ہوتی ہیں، آپ اس طرح کی تقریریں سنتے ہیں۔ یہاں میں مختصر اس موضوع کو اس سیشن کو اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں وہابیوں سے اور دیوبندیوں سے۔ اب یہ میرے خیال سے بتانے کی حاجت نہیں ہے کہ یہ کتنے بڑے اللہ رسول کے دشمن ہیں، ان کی کتابیں گواہ ہے کہ یہ اللہ رسول کے کتنے بڑے دشمن ہیں، ان کی تقاریر آج جو جس طرح کی آ رہی ہے وہ ترجمانی کرتی ہے کہ اللہ رسول کے کتنے بڑے دشمن ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے پناہ مانگے، اے پروردگار ہم تیری پناہ چاہتے ہیں وہابی اور دیوبندیوں سے کہ جو گستاخیاں کرتے تیری بارگاہ میں، گستاخیاں کرتے تیرے رسول کی بارگاہ میں، تیرے رسول کی شان و عظمت کے ساتھ نعوذ باللہ نازیبہ باتیں کہتے ہیں کہ ہمیں توحید الہی کا ثبوت دینے کے لیے وہابیوں کے سرٹیفکیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے جو توحید کا ٹھیکہ لے رکھا ہے اور توحید کی آڑ میں خود انبیاء کے گستاخ بن گئے اور ہمیں جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک مشرک اور اسلام سے خارج بتاتے ہیں، تو الحمدللہ حقیقی توحید پر ہم قائم ہیں اور ہم توحید پر ہیں، ہم نبوت کو کما حقہ مانتے ہیں، اس کے سرٹیفکیٹ کی ہمیں وہابیوں سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ کو ایسا ہی مانتے ہیں جیسے رسول نے بتایا، اور ہم رسول اللہ کو ایسا ہی مانتے ہیں جیسے پروردگار عالم نے اپنے نبی کی شان کو بتایا۔ ہم خدا کو رسول کے بتانے کے مطابق مانتے ہیں اور رسول کو اللہ کے بتانے کے مطابق مانتے ہیں۔ تو اسی کو اللہ کو کیسے مانا جائے، اللہ کی توحید کو کیسے تسلیم کیا جائے اور رسول اللہ کی رسالت کے مقام مرتبے اور عظمت کو کیسے مانا جائے، اسی کو اگر ہم ایک جملوں میں سمیٹ دیں تو اسی کو کہا جاتا ہے اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت۔ مسلک اعلیٰ حضرت ہی در حقیقت اہل سنت و جماعت کا دوسرا نام ہے، اس وقت ہماری پہچان ہے۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت جو کوئی فرقہ نہیں ہے، یاد رکھیے کوئی فرقہ نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت نہ مذہب ہے بلکہ یہ اہل سنت و جماعت کا وہ نام ہے کہ جو دوسری جماعتوں سے ہمیں ممتاز کر دیتا ہے۔
کیونکہ بہت سے جھوٹے دعوے دار جو گستاخیاں کرتے ہیں مگر انہوں نے بھی اپنا ٹائٹل اہل سنت و جماعت لگا رکھا ہے، ان سے امتیاز کے لیے ہم نے جو ہے اس دور میں ہمارے بزرگوں نے ایک اصطلاح دی کہ حقیقی اہل سنت کون ہے، تو وہ جو مسلک اعلی حضرت کا ماننے والا ہے۔ اور مسلک اعلی حضرت کیا ہے؟ میں مسلک اعلی حضرت کی ایک جملے میں تعریف کروں تو یہ کہ منشائے الہی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کرنا، یہ مسلک اعلی حضرت ہے۔ منشائے الہی کے مطابق، اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق، اس کی رضا کے مطابق رسول اللہ سے محبت کرنا، رسول اللہ کو ماننا، یہ مسلک اعلی حضرت ہے۔ اور اسی کو اعلی حضرت نے خود اپنے مسلک کی ترجمانی یوں کی کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔